ان میں گزشتہ جمعے کے اندر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو نبوت سے پہلے تھی اس کے متعلق کچھ گزارشات کی اور اس میں یہ عرض کیا کہ ہمارے لیے اس میں کیا نصیحت ہے۔ مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر 40 سال تک جو زندگی، جس میں بچپن بھی تھا، جوانی بھی تھی، یہ ایسا وقت ہوتا ہے جب انسان کہیں نہ کہیں ضرور پھسل جاتا ہے، بہک بھی جاتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی مبارک زندگی تھی، آپ جب 40 سال کے ہوئے، اللہ نے آپ کو جب نبوت سے سرفراز فرمایا، اس کی تفصیل آج کی مجلس میں عرض کروں گا، تو آپ نے لوگوں کو دعوت حق دینے سے پہلے اپنی ذات کے متعلق پوچھا تھا کہ میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے، میرا بچپن، جوانی، میرے دن اور راتیں سب کچھ تمہارے سامنے ہیں، میرے کردار کے متعلق کسی کے دل میں کوئی وہم بھی ہے تو نکال لے۔ تو ہر شخص نے ایک ہی بات کی، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا، امانت دار اور خیر خواہ پایا۔ یہ تینوں صفات ایسی ہیں جو یقینی بات ہے، شاید اللہ کے نبی کے علاوہ کسی میں یہ صفتیں جمع نہ ہو سکیں۔ امانت و دیانت میں بھی ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، زبان کے کلمات کی ادائیگی میں بھی ہم سے جھوٹ بولا جاتا ہے، اور امانت داری میں بھی بعض اوقات جھول آ جاتی ہے، خیر خواہی میں بھی بعض اوقات ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کبھی یہ جھول بھی نہیں آئی۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ایسے وقت میں جب پورا معاشرہ گمراہی کا شکار تھا، اللہ نے کتنے مقام ہے قرآن میں جہاں فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آپ کی بعثت سے پہلے دنیا کے سارے لوگ گمراہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر دنیا کے اندر کسی شخص کو مسلمان تھوڑا سا فہم والا کہا جا سکتا ہے تو وہ صرف 3 لوگ تھے۔ ایک ورقہ بن نوفل، یہ عیسائی ہو گئے تھے۔ ایک زید، یہ حضرت عمر کے چچا خطاب کے بھائی تھے، اور ان کے متعلق آتا ہے کہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تو یہ کہتے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، یہ خدا ہو ہی نہیں سکتا، مجھے پتہ نہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے، لیکن جو تم کرتے ہو، جنہیں تم اپنا معبود تصور کر رہے ہو، یہ میری عقل میں نہیں بیٹھتی۔ تو میرے عزیز بھائیو، ایسے حالات میں جب پورا معاشرہ گندگی کی دلدل میں دھنسا ہوا تھا، ایسے حالات میں کسی شخص کا اپنے آپ کو بچا کے اتنی پاکیزگہ زندگی گزارنا، یہ دنیا کا بہت بڑا عجوبہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی گندگی اور دلدل کے اندر اپنے آپ کو صاف اور ستھرا رکھا۔ اور ہمارے لیے بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات، معاملات، ساری چیزوں سے پہلے اپنا اخلاق پیش کیا اور اپنی امت کو سبق دیا کہ تمہارے لیے میری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نبی کریم جیسا اخلاق بنا نہیں سکتے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جس معراج پہ وہ تھے ہم وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتے، لیکن نقل تو کر سکتے ہیں۔ جہاں سچائی کے اعلیٰ مقام پہ آپ تھے، ہم اس مقام تک تو نہیں جا سکتے، لیکن حتی الامکان سچ بول تو سکتے ہیں۔ ہم امانت داری کی اس عظیم منصب پہ فائز تو نہیں ہو سکتے کہ کوئی ہماری پوری زندگی کے کسی معاملے میں انگلی نہ رکھ سکے، لیکن ہم امانت داری میں کچھ نہ کچھ تو مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ خیر خواہی جہاں تک معاملہ ہے، نبی کریم نے کبھی اپنا دشمن کبھی نہیں کسی کو دیکھا، جس کے ساتھ کہی ہے ہمیشہ خیر خواہی کی ہے۔
اگر آپ کی دشمنی تھی تو ان سے دشمنی تھی جن کا اللہ دشمن ہے. جنہوں نے اللہ کے ساتھ دشمنی کی رسول اللہ نے ان کے ساتھ دشمنی کی، وگرنہ کائنات کے اندر رسول اللہ نے اپنے اور پرائے کسی کو نہیں دیکھا، سب کے ساتھ خیر خواہی کی. ہم بھی تو خیر خواہی کر سکتے ہیں نا. ہماری تو اپنے سکے بھائیوں کے متعلق خیر خواہی بہت کم ہوتی ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہی خیر خواہی کر دیتے ہیں، باقی باہر نکل کے تو بہت دور کی بات ہے. جبکہ رب کریم کا حکم ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، جو تمہارے قریبی ہیں، اولو الارحام ہیں، ان کے ساتھ خیر کرو. اولو الارحام کون ہیں؟ نانی اور دادی کی اولاد، ننہال اور ددہال. تو ہم تو انہیں شریکہ سمجھتے ہیں. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس نبی سے محبت کا دعویٰ تو ہم سارے کرتے ہیں، ان کے عشق میں